یہ یزید کی جو شرعی حیثیت ہے خلیفہ کے طور پہ، اس پہ بھی انہوں نے اپنے آرگیومنٹ دیے۔ سر، آپ کے خیال میں جو خطوط آئے مدینہ شریف میں، اس کے بعد مکہ شریف کا سفر، اس کے بعد کوفے کا سفر، اس کے بارے میں سر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ مجھے آپ زیادہ ٹائم دیجیے، مجھے فقط اگر 3 منٹ دیں تو میں ڈاکٹر وقاص صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پہ ایک ایک جواب عرض کر کے آخر میں آپ کے یہ خطوط والی بات کا جواب دیتا ہوں۔ جی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع جی 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 دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بیان کیا کہ یہ جو عثمانی صاحب نے بات کی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کہا گیا تھا، معاویہ نے کہا تھا کہ یہ خلافت تم تک پہنچے گی، لیکن ہم اس سے ایک مرحلہ آگے آ گئے۔ ہم نے کہا کہ آپ نے بھی قبول کیا، ان لوگوں نے بھی قبول کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اس پہ مہر ثبت کی کہ یزید ہمارا خلیفہ شرعی ہے اور یزید کی بیعت توڑنا جاہلیت کی موت مرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ یزید کی اس وقت حرکتیں سامنے نہیں آئی تھیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب یہ بات کر رہے ہیں واقعہ حرہ کے وقت کر رہے ہیں، واقعہ حرہ امام حسین کی شہادت کے بعد ہوا ہے، تو لہٰذا واقعہ حرہ سمیت تمام یزید کی حرکات و سکنات، اس کی تمام کرتوت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی یہ میں روایت صحیح مسلم سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن متی جا عبداللہ بن عمر الی عبداللہ بن متی، عبداللہ بن عمر عبداللہ بن متی کے پاس آتے۔ عبداللہ بن متی کون تھے؟ یہ جو ہے ان کا پورا ہوا عبداللہ بن متی الاسود العدوی القرشی، ان افراد میں سے تھے، صحابی تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کا طوق اتار دیا تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر آتے ہیں جناب عبداللہ بن متی کے پاس، اور کہتے کب آتے ہیں؟ ہینا کانا من امر الحرہ، جب واقعہ حرہ ہوتا ہے، تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر مقاومت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہ یہاں پہ اجتہاد نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یزید کی بیعت جیسے اپنے گردن سے اتارو گے جاہلیت کی موت مرو گے۔ وہ صحابہ اجتہاد کی بات نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہیں اجتہاد کی بات، اور یزید کی کرتوتیں بھی سامنے آ چکی تھی۔ یہ انہوں نے جو اس کے حوالے سے بات کی تھی، یہ اس کا جواب تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جناب بیان کیا، اور خود حضرت معاویہ، چونکہ حضرت معاویہ نے خود نصیحت کی تھی، یہ تعجب ہوگا آپ کو سن کر کہ جناب ان کو وصیت کی گئی تھی کہ اگر مدینہ کے لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ آتا ہے، جب معاویہ ابن ابی سفیان احتضار کی حالت میں تھا، فتح الباری ابن حجر اسقلانی بسند قوی یعنی صحیح سند کے ساتھ یہ نقل کرتا ہے کہ جب معاویہ کا آخری وقت آیا معاویہ ابن ابی سفیان کا، تو اس نے یزید کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارا مدینے والوں کے ساتھ ایک معاملہ ہوگا، اس میں مسلم بن عقبہ کو بھیجنا۔ یہ میں کمپلیٹ کر لوں، ان کو موقع ملے گا، آپ کو موقع ملے گا، آپ ان کو کمپلیٹ کرنے دیں، کوئی بات نہیں، آپ کی اس کے بعد بات ہے۔ مسلم بن عقبہ کو بھیجنا۔ لہٰذا یہ توجہ کیجیے گا، میں دوبارہ بات دہرا رہا ہوں کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے یزید کو آخری وقت میں بلا کر کہا کہ مدینے والوں کے ساتھ تمہارا ایک معاملہ ہوگا، اس میں تم مسلم بن عقبہ کو بھیجنا۔ مسلم بن عقبہ گیا، اس نے کئی صحابہ کو قتل کیا، ناموس دری کی، سارے معاملات کیے۔ تو یہ حضرت معاویہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے، یہ خود یہ روایت آپ کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر والا اجتہاد کا جو آپ نے جواب دیا، اس کی حضرت عبداللہ بن عمر اس بات کو نہیں مان رہے، آپ نے اپنی طرف سے بات کی تو مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے خطوط کا پوچھا ہے، جی بسم اللہ ہم خطوط کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں دو طرح کے خط، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے عوام کو، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ بیٹھ کر اپنی طرف سے جناب وہاں پر اینالائسس کر رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی امام حسین کو بلانے والے شیعہ تھے، یہ تھے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ تو آج اس پلیٹ فارم سے یہ اعتراض بھی حل ہو جانا چاہیے۔ یہ آپ ملاحظہ کریں کہ جو پہلا اجتماع ہوا تھا وہ جناب سلیمان بن سورد خزائی، سلیمان بن سورد خزائی کون تھے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ صحابی رسول تھے، ان کے گھر پر اجتماع ہوتا ہے اور یہ پہلا خط لکھتے ہیں، اور یہ خط جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور ان کے بارے میں علماء اہل سنت نے لکھا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے بلایا اور وفا نہیں کی، اور یہ پھر آگے سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ صحابہ کا احترام نہیں کرتے۔ میرا ان سے سوال یہاں پہ یہ ہے کہ شمس الدین ذہبی تجرید و اسماء صحابہ میں اس بات کو نقل کرتا ہے کہ سلیمان بن سورد الخزائی یہ وہ ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے کیا کیا، امام حسین علیہ السلام ثم کان ممن کاتب الحسین، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، ثم تخلف عنہ، پھر اس سے خلاف ورزی کی ہے۔ تو لہٰذا جب میں نے شروع میں کہا تھا کہ قاتلین امام حسین کی جب بات آئے یا خط لکھنے والوں میں بے وفائی کی بات آئے، تو آپ سلیمان بن سورد خدائی جن کے گھر میں اجتماع ہو رہا ہے وہ صحابی رسول ہیں، آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تشیع کے اوپر آپ بات کرتے ہیں جی یہ انہوں نے، جیسے صلاح الدین صاحب نے بات کی تھی جو صحابہ کا احترام نہیں کرتا، میرے نزدیک کیا ہے بابا، میں آپ کی ہی کتابیں پڑھ رہا ہوں، آپ کو اگر وہ توہین لگتی ہے تو یہ آپ کی کتابوں میں توہین ہے، آپ کی کتابوں سے میں نے ایک کوئی بات بھی اپنی جیب سے نہیں کی۔ تو لہٰذا لوگوں میں یہ تاثر نہ دیں کہ شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، شیعہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ آپ کی کتاب سے کر رہا ہے، تو یہ بہت تاثر غلط دیا جاتا ہے اور پاکستان میں ماحول خراب کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے کہ جی یہ شیعہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں۔ میں یہاں سے آپ کی کتابیں عبارتیں پڑھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں جی شیعہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح سے نہ لے کر آئیں کہ جی یہ توہین کر رہے ہیں۔ تو یہ سلیمان بن سورد خدائی کا ان سے جواب لے لیں کہ انہوں نے خط لکھنے والوں میں سب سے پہلے افراد میں سے یہ تھے اور صحابی رسول تھے، انہوں نے تخلف کیا۔ انشاءاللہ پھر آگے بات چلتی ہے۔
اسفانی صاحب ان سے کمپلیٹ کر لیجئے کہ صرف یہ خط آیا تھا صرف جی میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ اسفانی صاحب حال ہی یہی خط نہیں، تقریباً کچھ روایات میں 15,000 آتا ہے، کچھ میں مطلب ڈیفرنٹ تعداد آتی ہے، تو بہت سارے کوفیوں نے خط لکھے تھے، اور یہ امام کا آخری خطبہ بھی ہے اس میں، امام کا آخری خطبہ بھی ہے۔ اب آپ ان کو شیعان علی کہہ سکتے ہیں یا کوفی کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ علیحدہ ہے، ہم اس پہ نہیں ڈیبیٹ کرتے کہ وہ لوگ کون تھے، لیکن خط تو اہل کوفہ نے بہت سارے لکھے تھے اور اسی کی وجہ سے امام وہاں پہ آئے تھے۔ اب مفتی فداء الرحمان صاحب جو ہے وہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے تھے، پہلے ان کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ روایات ایسی ملتی ہیں جو ہماری کتب کے حوالے یہ دے رہے تھے اسفانی صاحب، تو میں اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ سیدنا معاویہ ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں اہل سنت کی، تو ہم ان کا ذکر اس طرح سے نہیں سننا پسند کرتے، ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا، اور یہ کہنا ہم آپ کی کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں، ہمارا مسلمہ اصول ہے کہ جو روایت صحابہ کے تقدس سے ٹکرائے گی، قرآن جو صحابہ کی عزتیں اور عظمتیں بیان کر چکا ہے اس سے ٹکرائے گی، ہم اس روایت کو لیں گے ہی نہیں، یہ تو ہمارا مسلمہ اصول ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ مورخین شیعہ راویوں کی وہ روایتیں جو صحابہ اکرام علیہ الرضوان کے حوالے سے ہوں انہیں پس پش چھوڑ دیا جائے گا، یا ان کا کوئی اچھا مطلب کوئی اچھی تعویل ان کی جائے گی۔ اور یہ کہنا جی کہ یہ پاکستان میں اس طرح کی باتیں، کیا اسفانی صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ میں تو اس لیے آیا تھا کہ آج ذکر حسین کریں گے، فکر حسین بیان کیا جائے گا، اور اجتماعی طور پر ہم بیٹھ کر ایک بات کو مطلب لے کر چلیں گے۔ تو یہاں تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے حوالے سے اسفانی صاحب نے گفتگو کو ڈیٹریک کرنے کی کوشش کی، تو ٹھیک ہے کہ سوال اٹھانے کی مطلب ان کو پوری اجازت ہے، لیکن اس سوال میں کم سے کم انداز تو علمی انداز ہونا، اور پھر یہ کہنا کہ عبارات کے حوالے سے یہ اس طرح کی چیزیں، یہاں کتابیں ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں، اسفانی صاحب تو اپنی لائبریری میں بیٹھے ہیں، اور چونکہ موضوع جو دیا گیا تھا امام علی یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو ہمارا موقف تو اہل سنت کا سامنے آ گیا ہے کہ یزید کے حوالے سے، کہ یزید کے فسق و فجور کے حوالے سے، پھر باری بار یہ کہنا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جو بیعت کی تھی تو مشروعیت کی حیثیت کیا تھی۔ ہم یہاں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان وہ نفوس قدسیہ ہیں، ان کی نیتوں پر ہم کسی قسم کا شک اور شبہ کرنے کا بالکل کوئی ایسا ہمارا کونے خدرے میں کوئی گمان آ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نزدیک صحابہ بھی اعلیٰ و افضل ہیں، ہمارے نزدیک آل بیت علیہم الرضوان بھی اعلیٰ و افضل ہیں۔ اسفانی صاحب میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہم ایک خوبصورت ماحول کی طرف آئیں، ذکر حسین اور فکر حسین کی طرف آئیں، اور بہت ساری چیزیں ہماری مشترکات کی طرف ہیں، اور مشترکات میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام علی مقام کا جو ذکر کر رہے ہیں اور ان کی فکر کو بیان کر رہے ہیں، تو اس میں اجتماعیت کی طرف ایک سوال اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اسفہانی صاحب سے یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں صحابہ کے بارے صحابی کا جو تعریف ہے اس کے اندر اس کا عمل شامل نہیں ہے۔ صحابی کہتے اس کو ہیں، صحابی کہتے اس کو ہیں جس نے آقا علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا ہو اور ان کی جو کا وصال بھی حالت ایمان میں ہوا ہو، تو وہ صحابی رسول ہے۔ تو اس کے اندر عمل ہے ہی نہیں، اس لیے ہم عمل کے اوپر ان کے اوپر تان بھی نہیں کر سکتے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، بہت خوب، یہ انہوں نے بہت خوب بات کی ہے، لیکن میں ایک مزید اضافہ دیتا ہوں، اضافہ یہ ہے میرے بھائی، ایک منٹ، وہ اضافہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ چنے ہوئے لوگ نفوس قدسیاں جن کو اللہ نے چن کے نبی کی جھولی میں ڈالا تھا، ان کے اندر اس طرح کی کوئی بات اگر ہے بھی تو ان سے کم تر حیثیت کا کوئی بندہ ان کے اوپر جج نہیں بن سکتا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، اور قرآن کریم اس بارے میں آگاہ کرتا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ ان کے عمل کے بارے میں اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، میرے عمل کے بارے میں اللہ ان سے نہیں پوچھے گا۔ تو یہاں پہ بات صرف سمپل یہ ہے سمجھنے والی کہ جو پسند مجھے نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ مومن نہیں ہے، بندہ ایمان والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے۔ میری پسند ناپسند اپنی جگہ پہ، اسلام کے اصول، اسلام کے قانون اپنی جگہ پہ۔ اگر کوئی بندہ وائلیٹ کرتا ہے قوانین کو، اسلام کو، شریعت کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم عن الخطا نہیں ہے، ہر ایک سے ہو سکتی ہے، باقی اس کی اس خطا پر اس کا احتساب کرنا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا، اور بالخصوص وہ جو دنیا سے جا چکے لوگ ہوں ان کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں ہے، نہ دیا جا سکتا۔